اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہوں گی کہ جو مرضی کر لے آپ، جو مرضی کر لیں، نہ خان اکیلا تھا، نہ خان اکیلا ہے، اور نہ کبھی خان اکیلا ہوگا. جتنا مرضی آپ ان کو آئسولیٹ کر لیں، جو مرضی کریں، وہ بیمار نہیں ہوں گے، وہ کسی ہسپتال نہیں جائیں گے، وہ واپس اپنے عوام کے پاس آئیں گے. اور عمران خان نے ووٹ کے ذریعے، عوام کے ووٹ کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے ہیں، اور جب عوام طاقتور ہوتی ہے تو میرے خیال میں میری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور جتنے اور بھی جو اعلیٰ جو بھی کہتے ہیں کہ ہم اس یہاں کے کرتا دھرتا ہیں، ان سب کو میں بتا دوں کہ جو مرضی کر لیں، آپ عمران خان سے نہ ڈیل کر سکتے ہیں. اگر آپ ان سے بالکل صحیح ہو کے رہیں گے تو عمران خان جو ہے انہوں نے اپنی عوام کی بات کرنی ہے اور وہ باہر آئیں گے. نہ آپ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ آپ ان کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں، اور عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے اور ہر دفعہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. تو لیٹس ایکسیپٹ دس. آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خان تھا، خان ہے، اور انشاءاللہ عوام کا لیڈر خان نادیہ رہے گا. خٹک، یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ یہ کارکنان بھی بڑی تعداد میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ جو اڈیالہ جیل کے باہر کی ہوائیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہم فیل کر رہے ہیں کہ چل پڑی ہے. آپ بھی یہ اسمیل کر رہی ہیں؟ صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آج تو میں صرف عمران خان صاحب کی بہنوں، ان کی فیملی کی سولیڈریٹی کے لیے ادھر آیا ہوں، لیکن انشاءاللہ جمعرات کے دن میں آؤں گا. میں اپنے وکلاء کو میں بتا چکا ہوں کہ لسٹ پہ میرا نام ڈالیں تاکہ ان منسٹروں کی کل حیثیت اور کل اوقات قوم کو پتہ چل سکے. اس نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کو اڈیالہ جیل کے ایکسس دوں گا، اور میں نے اسی پروگرام میں بولا کہ جی آپ کی اتنے اوقات نہیں ہے کہ آپ مجھے اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے میری ملاقات کرا سکے. لیکن جمعرات کے دن انشاءاللہ میں آؤں گا اور میں ادھر کھڑا ہوں گا، آپ میڈیا بھی سب ادھر موجود ہوں گے. پھر دیکھیں گے کہ ایک جو پارلیمانی منسٹر، اس کی کل حیثیت کیا ہے. اور بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی آپ آئیں، مذاکرات کریں، بات چیت کریں ہمارے ساتھ. لیکن جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں، آپ ان الیکٹڈ لوگ ہیں، آپ کو قوم کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، آپ کوئی جیت کی نہیں آئے، اور کیا وہ کوئی آپ کی بات سنے گا یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آپ کی بات مانیں گی؟ وہ جب بھی یہ کوئی بات کرتے ہیں تو ادھر سے ان کو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ آپ لوگ کون سا جیت کے آئے ہو؟ شہباز شریف کیوں سارا دن بوٹ چاٹتا رہتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنی اوقات اور حیثیت کا پتہ ہے. تو ادھر جمعرات کے دن انشاءاللہ میں آؤں گا، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی. آپ لوگ دکھائیں گے کہ ایک فیڈرل منسٹر جس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی ملاقات عمران خان صاحب سے کراؤں گا، تو جمعرات کے دن انشاءاللہ اس کا پتہ چلے گا. مروت صاحب نے مفاہمت کی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تو کہا تھا مروت کو کہ آپ مفاہمت کے لیے آگے بڑھیں، لیکن پارٹی وہ کہتے ہیں دیگر پارٹی کے افراد ایسے ہیں جو کہ آگے نہیں بڑھنے دیتے. وہ مروت کل بھی مجھے اس کا وائس میسج آیا کہ میرے خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ نہ لڑوں، تو میں نے اس کو جواب دیا کہ میں نے کوئی آپ سے بھی میں نے کوئی نہیں لڑنا، لیکن جو عمران خان صاحب اور اس کی فیملی کے خلاف بولے گا تو اس کو منہ توڑ جواب ضرور ملے گا. عمران بہنیں غیر سیاسی ہیں، ان کا ہماری پارٹی کے ساتھ، پارٹی معاملات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اگر وہ ہمیں پاکستانی قوم کو عمران خان صاحب کا بیان اور ان کا جو پیغام ہے وہ اپنی ہماری پارٹی کو اور پاکستانی قوم کو دیتی ہے، تو اتنا تو ان کا رول ہے. تو اگر ہم سے یہ رول برداشت نہیں ہوتا اور ہم جا کے بغیر تصدیق کے الیگیشن شروع کر دیں اور عمران خان صاحب کی فیملی کے خلاف بولنا شروع کر دیں، تو یہ پاکستانی قوم کو ان ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ پورا خاندان اس وقت جو ہے وہ قربانیاں دے رہا ہے جو ان کے حصے کی بنتی نہیں تھی. دیکھیں، حلیمہ خانم کے دونوں بیٹے، نہ ان کے پاس کوئی پارٹی پوزیشن رہی، نہ انہوں نے کبھی حکومت سے کوئی مراد لیے، نہ کبھی وہ آپ کو جب ہماری حکومت تھی فیڈرل میں، عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر تھے، تو آپ نے ان کو آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے. ایون حسان نیازی کی تو ناراضگی تھی ہمارے دور حکومت میں عمران خان صاحب کے ساتھ، ہمارے ساتھ، لیکن جب مشکل وقت آیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ حسان نیازی نے جو ہماری وکلاء کی جو تحریک تھی اس میں جو سب سے زیادہ جان ڈالی. آج آپ کو اس پارٹی میں جتنے بھی وکلاء نظر آتے ہیں تو اس میں حسان نیازی کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا، اور آج وہ بیچارہ خود ملٹری قید میں تقریباً 2 سال سے زائد کا عرصہ ان کو ہو گیا ہے. 10 سال کی ان کو سزا ملی ہے. آج پچھلے 3-4 دن پہلے شاریز کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد دوسرے چھوٹے بیٹے کو شرشاہ کو گرفتار کیا گیا. دیکھیں، یہ اگر فیملی قربانی دے رہی ہے عمران خان صاحب کی جو ان کی حصے کی نہیں بنتی. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہے.
बुशरा बीबी इस वक्त उनको जिस तरीके से जेल के अंदर रखा हुआ है, उनको जो मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है, और इसके अलावा उनको पाँव के ऊपर भी किसी चीज़ ने काटा है, उनको जो पानी दिया जा रहा है वज़ू के लिए, नहाने के लिए, या जो उनको अंदर वो खाने पीने की चीज़ें दी जा रही हैं, वो इंतहाई नाकिस हैं। हालांकि बुशरा बीबी एक घरेलू खातून जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ौजा, साबिका खातून अव्वल, और इमरान खान साहब की मजबूती। हालांकि इनका ख्याल था कि बुशरा बीबी के ज़रिए हम इमरान खान साहब को कमज़ोर करेंगे, इमरान खान साहब जो है वो बुशरा बीबी को जब हम टार्चर देंगे तो कोई ना कोई डील कर लेगा, कोई ना कोई हमें डील दे देगा। लेकिन बुशरा बीबी जो है वो उनकी मजबूती बनी है। लेकिन मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से, अपने वर्कर से, पार्टी के दोस्तों से, पार्टी की लीडर से, रहनुमाओं से अपील करता हूँ कि सब ने मिल के हमने बुशरा बीबी की आवाज़ बननी है, क्योंकि बुशरा बीबी को इस वक्त इंतहाई सख्त टॉर्चर में इन लोगों ने रखा हुआ है। आपकी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके अंदर कल एक फैसला किया गया है कि ज़िमनी इलेक्शन में जाया जाए, तो ये भी कहा जाता है कि अंदर जो है ना वो उस कमेटी के अंदर वोटिंग करवाई गई जिसमें 13 बंदों ने कहा जाना चाहिए और 9 ने कहा नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह से जो है वो सलमान अकरम राजा ऑफेंड हुए हैं और उन्होंने इस्तीफे की बात की है। देखिए ये तो अभी सलमान अकरम राजा साहब ही बेहतर बता सकते हैं कि क्या इशू था, उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया, या जो उनकी ट्वीट आई। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जो है वो एक नामवर वकील है, और इस वक्त उनको पार्टी की ज़रूरत है। उनको जज्बात में आके ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान हो। फ़िलहाल उनको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर कोई दूसरा नया सेक्रेटरी जनरल आएगा उसके ऊपर भी यही प्रेशर होगा। और रही बात ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, तो वो अभी मेरे ख्याल में अगले चंद घंटों में ये बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहनों की मुलाकात वहाँ पे अभी हो जाएगी हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ। तो उनकी डायरेक्शन जो है वो कौम के सामने आ जाएगी, ये बहस ही ख़त्म हो जाएगी कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था। खट्टर साहब ये बताइएगा, खान साहब जो भी फैसला करते हैं पार्टी लीडरशिप उसका अपोजिट जाती है। खान साहब ने कहा महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना चाहिए, जबकि पार्टी लीडरशिप जो है वो कहती है कि नहीं, महमूद अचकज़ई के बजाय किसी और लीडर, अली मोहम्मद खान का नाम पीटीआई में से अंदर किसी का नाम लेना चाहिए। क्या कहेंगे? अभी देखिए, जो पैगाम आया था, या जितना मुझे पता है, मैंने नईम पंजोता से कंफर्म किया, क्योंकि उनकी मुलाकात इधर अली बुखारी साहब के साथ हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि एग्जैक्ट क्या बताया खान ने। तो खान ने जो एग्जैक्ट बताया था वो ये कि शिबली फराज, उमर अयूब, जब तक पेशावर हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं देती तब तक ये अपोजिशन लीडर वो मौजूद रहेंगे। अगर पेशावर हाई कोर्ट कोई उनके खिलाफ फैसला देती है तो उसके बाद मेरी ये राय है, मेरी ये डायरेक्शन है कि आप महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर जो हैं वो बना दे। तो ये तो जब अपोजिशन लीडर की बनने का वक्त आएगा तो तब ये चीज़ें जाके पता चलेगी। और देखिए